اللہ اکبر۔ وَإِنَّ مِنْهَا، اور بے شک بعض پتھر ایسے لَمَا يَشَّقَّقُ کہ وہ پھٹ پڑتے ہیں، وَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ پس نکل آتا ہے اس سے پانی، جان دیتے ہیں۔ ہائے ہائے، کتنے علماء اور اولیاء قربان ہو گئے اللہ کے راستے، لیکن ان کا فیض جاری ہے۔ امام بخاری کو بخارا سے نکالا گیا تو بخارا آج تک قہر الہی کی لپیٹ میں۔ مولانا روم کو بلخ سے نکالا گیا، یہ بلخ کا باشندہ ہے۔ 500 سال تک بلخ میں جید عالم پیدا نہیں ہوئے۔ توحید کے دشمنی میں شیخ عبداللہ کو غزنی سے نکالا گیا اور کابل تک رسی ان کو ڈال کے کھینچا گیا کہ آپ کیوں کہتے ہیں کہ درگاہ کچھ نہیں کر سکتی، ایک اللہ ہے جو سب کچھ کرتا ہے۔ تو آج تک افغانستان پر قہر الہی برس رہا ہے، آگ پھر رہی ہے۔ افغان سرزمین ہے جو آگ آلودہ ہے، آسمان کے نیچے جہنم کی بٹی ہے۔ وہ عمدہ باغات، وہ پھل پھول، وہ زرخیز زمین، وہ باغبانی اور بہاریں، وہ ناقابل قبول ہے عند اللہ۔ شاہ اسماعیل کو بما قافلے کے بالا کوٹیوں نے قتل کیا۔ آج بالا کوٹ پر کتنے سال بعد خدا کو غصہ آیا اور قہر وہاں برس گیا اور ان کو گاڑ دیا زمین میں، اور ابھی تک زمین سے لاشیں نکل گئی۔ پاکستان کے لوگوں نے حضرت اقدس مولانا مفتی محمود صاحب کا احترام نہیں کیا، نہ ان کو ملک کا صدر بننے دیا، نہ وزیر اعظم، اور اس جیسے فقیہ عالم، محدث، مفسر، شان ورشا و شیخ الاسلام مولانا حسین احمد کے بعد پاکستان کی سرزمین نے دیکھا نہیں ہوگا، نہ قیامت تک دیکھ سکے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے لوگوں کو مسلط کیا، آپ کے سامنے پاکستان کے حالات ہیں، حکمران ہیں، اور اب ان کے لیے امریکہ اور برطانیہ اور جاپان اور فرانس سے لوگ منگوائے گئے کہ ان کی پٹائی لگاؤ۔ اور ہندوستان میں اور بنگلہ دیش میں شیخ الاسلام شیخ العرب والعجب مولانا حسین احمد مدنی کی بے حرمتی کی گئی، ریل گاڑی سے نیچے اتارے گئے اور ان کی داڑھی مبارک میں شراب کی بوتلیں ڈالی گئی۔ تو لیگی غلیظ جماعت اور بنگالیان بے ایمانات، ہر دوسرے تیسرے سال سیلاب آتا ہے اور بنگالی ڈوبتے ہیں، مینڈکوں کی طرح الٹا پڑے ہوتے۔ شیخ الاسلام نے ان کے لیے ہدایت و ارشاد کے لیے سلہٹ میں 22 سال لگائے، اس کا نتیجہ یہ نکلا۔ فیض آباد کے ریلوے اسٹیشن پر شیخ الاسلام کی بے حرمتی ہوئی، اور جتنے لوگوں نے بے حرمتی کی ریکارڈ ہے، عام تاریخ موجود ہے، ان میں مرنے سے پہلے زندگی میں کیڑے ہو گئے۔ ہے چکو میرا خدا رسوا نہ کر، تا دل صاحب دلی نامد بدل، رازار چا بازار مندل ندے، اور ڈیر عالم میں پدستر گدلی دلے، چپزم دنیک سیرت و شندس پڑی، چپزم دنیک سیرت و شندس پڑی، نو دا دوزخ پسرو سروٹ کو پل شفت گدائی۔ ایک بڑے عالم تھے، پشتوں کے بڑے ماہر تھے، کافی سارے علماء تھے جو دیوان عبد الرحمن کے حافظ تھے۔ اس نے کہا رحمان بابا کا کوئی ایسا شعر سناؤ جو بلاغت کے عروج پر ہو۔ کئی لوگوں نے اچھے اچھے اشعار پڑھے، لیکن جب میں نے یہ شعر شروع کر دیے کہ رحمان بابا کہتے ہیں جو نیک لوگوں کے برائی میں ہونٹ کھولتا ہے، یعنی منہ کھولتا ہے، یہ اپنے ہونٹ جہنم کے انگاروں پہ رکھتا ہے۔ بس اگر بزرگ پچو پچو کو جڑن ماتا رانے دیش رمالا سیرے چکی کھول، وہ یہ رحمان بابا سب صحیح مانو کہ ماہر رہے گا۔
دا شعر ہو رہے سنگ شعر توبہ چپزن دنیک سیرت و شنڈس پڑی، جب برے اچھے لوگوں کی برائی کر کے اپنے ہونٹ کھولتا ہے. چپزن دنیک سیرت و شنڈس پڑی، نو د دوزخ پسرو سروٹ کو خپل شفت گدی. لا الہ الا اللہ. بے شک پتھروں میں سے بعض وہ ہے جن سے بہہ پڑتی ہے نہریں، اور بے شک ان پتھروں میں سے بعض وہ ہے جو پھٹ جاتے ہیں تو اس سے پانی نکلتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا، اور بے شک ان پتھروں میں سے لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، وہ جو خود گر پڑتے ہیں اللہ کے خوف کے مارے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے اللہ بے خبر ان کاموں سے جو تم کرتے ہو. 3 درجات بیان کیے، بہت اعلیٰ، متوسط اور سب سے کم درجے کا. جن کی نہر جاری ہے وہ تو بہت اعلیٰ ہے، اور جن کی قربانیوں کے نتیجے میں اوروں کو آسانیاں مل گئی وہ دوسرا درجہ ہے، اور جو کم از کم خود تو راہ راست پر ہے یہ تیسرا درجہ ہے. آئی صبر.